جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، اقبال پریس کلب کے لائیو اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، معاشرے میں جو عدم برداشت ہے یہ تو ہمیں نظر آتا ہے، لیکن سیاسی جماعتیں جو کہ ایک ویژن دیتی ہیں، ایک روڈ میپ دیتی ہیں ملک کی ترقی کا، اس میں اگر عدم برداشت والے معاملات ہمیں کارکنوں میں نظر آئے تو بڑی حیرت ہوتی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ موجودہ دور میں مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے وہ بڑی سیاسی جماعت ہے یا چھوٹی سیاسی جماعت ہے، اس کے جو کارکنان ہیں وہ ہمیشہ یہی دیکھا گیا ہے کہ مختلف تقریبات میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، میڈیا پر حملہ، کیمرے توڑ دینا اور اس قسم کی ہلڑ بازی کرنا اب معمول بنتا جا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ جو قائدین ہیں، جو بڑے سیاستدان ہیں، وہ ان لوگوں کو تربیت کیوں نہیں دیتے؟ ان کو کیوں نہیں سکھاتے کہ کس طرح آپ نے دوسرے سے بات کرنی ہے، کس طرح میڈیا کا احترام کرنا ہے، کس طرح میڈیا کو کام کرنے دینا ہے؟ اکثر یہی دیکھا گیا ہے جب سے خاص طور پر سوشل میڈیا آیا ہے کہ سب لوگ ہی صحافی بن گئے ہیں، جس کے ہاتھ میں کیمرے والا موبائل ہے وہی صحافی ہے، اور جن لوگوں نے اصل کام کرنا ہوتا ہے، چینل پر خبر دینی ہوتی ہے، اخبارات میں خبر کو لگانا ہوتا ہے، ان کو آگے بڑھنے نہیں دیتے، بلکہ تمام جو سٹیج ہے اس پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور اسی وجہ سے بعض اوقات بدمزگی پیدا ہوتی ہے، اور اس بدمزگی کو روکنا جو سیاسی قائدین ہیں، جو مختلف سیاسی جماعتوں کے لیڈران ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ آج ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے کہ کس طرح جو صحافی ہے انہیں کام کرنے سے روکا جا رہا ہے، اور خاص طور پر مختلف سیاسی جماعتوں کے جو کارکنان ہیں وہ کس قسم کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ یہی آج کے لائیو اسٹوڈیو کا موضوع ہے، اور شریک گفتگو ہیں چیئرمین پریس کلب سینئر صحافی خواجہ بابر سلیم، صدر پریس کلب شفیق ملک، اور سینئر صحافی صفی الدین صفی بھی لائیو اسٹوڈیو میں موجود ہے، جبکہ تجزیہ کار عبد الخالق درویش بھی اس ٹاپک پر روشنی ڈالیں گے۔ خواجہ صاحب، ایک وقت تھا کہ آپ صحافت کے شعبے میں باقاعدہ انٹر ہوا کرتے تھے، باقاعدہ آپ کے استاد ہوا کرتے تھے جو کہ آپ کو تربیت دیتے، لیکن جب سے سوشل میڈیا ہے، جس کے ہاتھ میں موبائل ہے وہی صحافی ہے۔ وہ ابھی یہ بڑی زبردست آپ نے یہ نشاندہی کی ہے، تو ابھی نہیں، چونکہ یہ ہر اس کا مطلب ہے کہ ہر قسم کا جو دور ہے، تو ابھی یہ آگے چل کے وہ کہہ رہے ہیں 5G آ رہا ہے، یہ ابھی یہ نیا سال چڑھے گا تو 5G بھی، تو وہ 5G میں بھی ایک آپ یہ دیکھیں گے کہ حیرت انگیز طور پر ہر شعبے میں یہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ تو یہ صحافت میں بھی یہ شروع میں وہ ٹیلی فون پہ خبر دینا، ڈاک پہ دینا، پھر آگے فیکس آئی، پھر مطلب ہے کہ ایک یہ پوری 35-40 سال میں جو میں سارا عمر سے سارا گزرا ہوں، تو بہرحال ابھی یہ ڈی پی او جو یہ کامران پنجوتھا آئے ہیں، تو یہ بڑا اچھا انہوں نے ایسے انٹریکشن میں ذکر ہوا، تو وہ میں کہا جی وہی جو ابھی آپ نے بات کی ہے، جس کے بعد وہ موبائل ہے وہ صحافی بنا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا آئے صاحب ٹائپسٹ آ گئے، بڑا میں کہتا ہوں جی انہوں نے ایسے دریا کو کودے میں یہ ٹائپسٹ آ گئے، ٹائپسٹ اور صحافی میں خود بخود یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے یہ رولنگ جو ڈی پی او کا کامران نواز پنجوتھا کی کہ یہ ٹائپسٹ ہیں۔ تو یہ مطلب ہے پھر ٹائپسٹ جب آ جائیں گے تو دیکھیں نا آپ 37 سال میں اب ہم کہہ رہے ہیں کہ خبر وہ ہے کہ خبر اب سوشل میڈیا پہ 90% جھوٹ آ رہا ہے، یہ عمومی یہ اب یہ بالکل اس پہ دو رائے نہیں ہے، پورے عدلیہ سے لے کر افواج پاکستان کتنی طاقتور ہیں، حکومتیں پوری ریاست ہے، تو یہ جو ابھی یہ عمل یہ سوشل میڈیا کا یہ فیک نیوز اور ایک پوری ایک جو ہے نا کہ بھئی یہ سب سے خطرناک ہے، 5th جنریشن وار، یہ اس دن یونیورسٹی آف چکوال میں ایک سیمینار کیا انہوں نے 5th جنریشن، ہم نے بھی آتے نام سنا 5th جنریشن وار، اس دن پتا چلا کہ 5th جنریشن وار جو ہے یہ کسی اسلحے سے نہیں لڑی جائے گی، وہ صرف یہ جھوٹ اور اتنا جھوٹ مارو کہ وہ سچ ہو جائے۔ تو ابھی آپ یہ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ ایک وہ ٹرینڈ بنانا ہے، یہ ایک پورا ایک سیاسی جماعتوں نے اور سارے جو پاورفل لوگ ہیں انہوں نے یہ ایک بندے ہائر کیے ہوئے ہیں یہ جو ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سچ تو بہت پیچھے رہ گیا ہے، تو یہ بہرحال قرآن اور اللہ کا حکم ہے، سچ ہے۔ تو ابھی جو سوشل میڈیا پہ ابھی یہ میری آبزرویشن ہے کہ وہ ابھی کوئی چیز اگر بریک ہوئی ہے تو وہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کس نے بریک کی ہے، تو وہ اس میں اگر احمد میر نے کی ہے یا انصار آبادی نے کی ہے تو وہ
सारे लोग कहेंगे ये क्रेडिबल है, ये 99% क्रेडिबल है। तो मैं इंशाल्लाह दावेदार हूँ, बड़ा बोलना नहीं चाहिए कि ये चकवाल में जो धारा अगर है कि ये लोग देखने किसने दी है, ख्वाजा बाबर ने दी है, तो बिल्कुल ये जिस तरह धन कौन में कहते हैं ना, धन कौन और चकवालनामे में जो चीज छपी है वो 100% हकीकत है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये सच जो है ये अल्लाह का भी हुक्म है, आखिर सच ने प्रिवेल करना है। तो सच में बड़ी ताकत और कुव्वत है, जो भी आप सच लिखेंगे सच बोलेंगे उसकी क्रेडिबिलिटी भी है, उसका वजन भी है। तो ये जो आप सियासी जमातों के अंदर बदमाशी का जिक्र कर रहे हैं, तो ये 1998 में इधर एक जश्न आजादी रैली, तो इधर उस वक्त अवामी इत्तेहाद था, तो पीर अब्दुल शकूर नक्शबंदी ने एक वो कॉन्सर्ट भी मुंतखब हुए थे, हम 4-6 लोग मुंतखब हुए थे, तो एक रैली निकाली थी। तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून हुक्मरान जमात थी, उन्होंने भी रैली निकाली थी। तो वो खबर वाकई वो बड़ा जोशो खरोश था, वो जो अब पीर अब्दुल शकूर नक्शबंदी की रैली में, तो वो कि भाई छोटी थी खबर के भाई ये पीर अब्दुल शकूर नक्शबंदी की रैली मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में बड़ी थी। तो वो काजी अब्दुल अजीज रियाज जन्नत दे 7-8 यूथ विंगा दे इधर प्रेस क्लब में आके गिरबान पकड़े, हमारे अखबारें जलाई उधर बौर चौक में, धन को उनके बाद मुर्दाबाद फौजा मुर्दाबाद, ये भी नारे एक बदमाशी अमल। तो बहरहाल वो और ऊपर फिर बदमाशी का ही आलम देखे उल्टा फिर थोड़ा एक मेरी उल्टा 3 लोगों ने हमारे ऊपर पर्चा करा दिया जी जनरल मजीद मलक ने। तो वो मैंने कहा जनरल साहब ये क्या है, अल्लाह जनरल मजीद को जन्नत में जगह दे। वो कहते हैं बाबा साहब हम तो बूढ़े लोग हैं, हम बर्दाश्त कर लेते हैं, ये आप नौजवानों के खिलाफ लिखेंगे वो तो बर्दाश्त नहीं करते। तो ये उन्होंने आगे दे, बल्कि उनकी हौसला अफजाई भी जो है। तो बहरहाल ये एक बिल्कुल ये सियासी अमल में जो खासकर हुक्मरान जमात है, तो उसमें कम अज कम ये बदमाशी आलानसर ये एलिमेंट आप देख लें। मुस्लिम लीग नून का हम रोना रो रहे हैं, PTI आई तो वो भी वो तो ओए ऐसे वो उस तरफ जा रहा है मामला। तो ये बहरहाल एक सियासी जमातों को चाहिए कि ये एक खसूसी एक ट्रेनिंग कैंप जो है ना अपने कारकुनों का ज़ाब्ता अखलाक का मतलब उसका पाबंद करें उन्हें। बिल्कुल ठीक है जी, ज़ाब्ता अखलाक का पाबंद होना चाहिए। और जिस तरह सहाफ़ियों की बात हो रही है, जो असल मुस्तनद लिखने वाला है वो पूरा एक तरीके से इस फील्ड में आता है, असातिज़ा की महफिल में बैठता है, उनसे सीखता है और फिर वो आगे बढ़ता है। उसके काम में मैच्योरिटी भी होती है और उसे पता होता है कि मैंने करना क्या है। और जहाँ तक ये पैराशूटर्स हैं, वो चाहे सियासी जमात के किसी के कारकुन हों या सहाफ़ियों में आ जाए, तो ये ज़्यादा देर टिकते नहीं है। हाँ, जल को गंदा ज़रूर कर जाते हैं, वहां गंदगी इतनी फैलाते हैं कि सब लोग ही परेशान हो जाते हैं। मलिक साहब, सहाफियों की बात हो रही है, अब सोशल मीडिया पर अमूमी हम देखते हैं कि किरदार कुशी वो आम मामूल बनता जा रहा है। किसी सहाफी ने भी हकाइक पर मबनी कोई खबर दी, कोई आपके मिजाज के आपके मौक़िफ़ के खिलाफ बात कर दी, तो उसके खिलाफ तूफान बदतमीजी खड़ा हो जाता है और फिर ये लोग मिलके उसकी इतनी शेयरिंग कर देते हैं कि लगता है यही सच है। तो ये सच और झूठ को हम कैसे जानें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब, पहली बात तो ये है कि सोशल मीडिया की आपने बात की है, तो ये एक ऐसा गंदा जोड़ बन चुका है सर, कि जिसमें अब ज़्यादातर जो है गंदगी ही मतलब आपको नजर आती है। और ये लोगों की पगड़ियाँ उछालना, एक दूसरे के मतलब उसकी किरदार कुशी करना, और ये इसका लेवल भी कोई नहीं सर कि कौन किस लेवल तक जा रहा है। मैं हैरान होता हूँ सर कि आप कोई मतलब छोटे बड़े की तमीज़ नाम की कोई चीज़ रही नहीं सर। और जो साफियों पे से तनकीद करते हैं, चाहे वो सियासी जमात हो या चाहे कोई आम बंदा हो सर, उसके अपने पल्ले कुछ नहीं होता। एक चीज वाज़ेह है सर कि वो तनकीद हम सर देखें सर, इस्लाह तब तक नहीं हो सकती जब तक तनकीद नहीं होगी सर, और इस्लाह के लिए ही तनकीद की जाती है। अगर एक बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, CPAC की फॉर एग्जाम्पल, आपने एक मैं इसी की मिसाल देता हूँ, अगर आप इस पर तनकीद नहीं करेंगे कि यार यहाँ पे जिग जैग नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे पुल होना चाहिए था, यहाँ पे इसको ड्रैग आपने इधर करना था, तो अगर वो नहीं करेंगे तो वो तो ठेकेदार जैसे ठिकी जा रहा है वो बना देगा। तनकीद साफी जो होते हैं वो उसकी तनकीद करने कि भाई आप अपनी इसको जो है अपनी इस्लाह करें। मेरी सब सियासी जमातों की बात होती है, बदकिस्मती से ये है कि इन लोगों ने पाकिस्तान की तरक्की को, पाकिस्तान को बनाने का बेड़ा उठा रखा है, लेकिन आज तक ये अपनी जमातों को प्रॉपर ये उसकी तरबियत नहीं कर सके, उनको नहीं बना सके। उन्होंने पाकिस्तान को क्या बनाया, छोटे बड़े की तमीज़ को नहीं हुई साहब। और ये जो लुच लफंग जिधर से आते हैं, जितने वो कहते हैं ना, हमारे तलागंग में हमारे होते थे वो मैकेनिक ख्वाजा, वो कहते हैं कि जितना ऊंचा लुच्चा इतना ऊंचा। भाई पाकिस्तान में अब ट्रेंड ये बन गया है कि जेड़ा जितना लुच्चा इतना ऊंचा।
اور یہ ہماری جو جماعتیں ہیں بجائے کچھ شریف لوگوں کی، اب ان کو یہ لوگ چاہیے ہوتے ہیں سر جو دھکے مکے بدتمیزی. آپ نے ابھی کل ایک چھوٹا سا کلپ وائرل ہوا ہے قمر زمان کا وہ جو آپ نے پیپل پارٹی کا وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے ایک کاٹنے والا ایک کاٹنے والا. ٹھیک ہے سر جی، وہ ایک کو پکڑ کے لاتے ہیں تو ادھر فوٹو ہو گیا آگے چلو، ایک اور آ گیا آگے چلو، ایک اور آ گیا آگے چلو. تو سر مہربانی یہ جو حالات ہیں یہ ہم پی ٹی آئی کو زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے بڑے بدتمیز ہیں. ٹھیک ہے جی، اوپر سے ان کا ایک چلتا ہے سلسلہ، لیکن یہ پیپل پارٹی والے ہیں. ان کی اگر آپ کسی تقریر میں شامل ہوں، جو ہلڑ بازی، جو بدتمیزی، جو بد تہذیبی آپ کو نظر آئے گی، میں کہتا ہوں چاہے اسی طرح پر نون لیگ بھی چل رہی ہے، جو ان کا فنکشن ہوتا ہے، آپ ان کا اگر سے ان کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھ لیں، آپ یقین کریں، آپ توبہ کریں کہ یار یہ کون سے لوگ ہیں، یہ کون سی مطلب مخلوق ہے جس کو ہمیں، جس سے واسطہ پڑ رہا ہے، جو ہمیں اسٹیج پہ آ کے ہمیں وہ تبلیغ کر رہے ہیں، واز کر رہے ہیں، پاکستان بنانے کی باتیں کر رہے ہیں، ترقی کی باتیں کر رہے ہیں، اور جب کھانا کھلتا ہے تو لگتا ہے کھانا نہیں کھلتا ہے، انسان کھل گئے. آپ یقین کریں کہ ہمیں اس وقت لگتا ہے کہ انسان کھل گئے. اور یہی اب جب آپ ان کو کہیں گے کہ یار یہ مہربانی کریں، کوئی بھی صحافی میڈیا والا کہتا ہے تو وہ وہاں بھی دیکھتا ہے یار یہ کیا ہو رہا ہے. جب آپ تنقید کریں گے پھر آپ کے الٹا وہ آپ کو جناب آپ بدتمیز ہو گئے، آپ بلیک میلر ہو گئے. بھائی کون سی بلیک ملیں گے؟ مجھے بتائیں کہ ہمارے جو لوکل صحافی ہیں کیا مسائل ہے سر ان کی؟ بار بار خالی صاحب بات کرتے ہیں خدائی کی خدمت گار ہیں. یہ خدائی بھائی گھر سے کھا کے صبح ایک بندہ گیا ہے سر آپ کے فنکشن کی کوریج کرنے کے لیے، 9 بجے پہنچا ہے، آپ صاحبان گھروں سے اٹھ کے سکون سے آ رہے ہیں 10 بجے، 10:30 بجے، 11 بجے، اور رات شام 4 بجے 5 بجے. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس کے بھی بال بچے ہیں، اس کی بھی فیملی ہے، یہ بھی پیٹرول جلا کے آیا ہے؟ جب وہ آپ سے کہتا ہے کہ بھائی اس کی ایکسپینس کو کوئی ترتیب بنائیں تو آپ کہتے ہیں بلیک میلر ہے. یہ کون سی بلیک میلنگ ہے یار؟ بلیک میلنگ ہے، پیسے مانگتا ہے جی، وہ ہے ہی بلیک میلر. تو اس جیسے القاب جواب دیتے ہیں. آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں سر، یہ صحافی آپ کے نوکر نہیں ہے سر کہ جب آپ ایک واٹس ایپ کریں اور آپ اب اطلاع دیتے ہیں. اب حالت یہ ہوگی ہے سر کہ باقاعدہ دعوت دینے بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ جسٹ ایک واٹس ایپ کو اطلاع دیتے ہیں کہ بھی وہاں پہنچ جائیں. اگر کوئی ہمارا دوست وہاں پہنچا ہے، اس نے کوریج کی ہے، 7 دن سے افسر لگایا ہے، تو پھر جب اس نے کچھ آپ سے اشتہارات کی بات میں کوئی ڈیمانڈ، اس کی ترتیب بنی ہے، وہ اخبار دینا ظاہر ہے اس نے کل اس پہ ایکسپینس ہوتے ہیں سر. آج لوکل اخبار نکالنا سر اتنا، کبھی یہ 2000 میں پورا اخبار تیار ہو جاتا، آج 10,000 میں تیار نہیں ہوتا سر. تو کہاں سے آئے گا؟ جب وہ صحافی ان سے ڈیمانڈ کرے گا، کہے گا بھائی یہ میرے کوئی کام بھی سر، آپ ہوٹل میں جاتے ہیں تو کیا آپ کھانے کا بل نہیں دیتے سر؟ جب ہم کسی نے کہا ہے کہ یہ بلیک میلر ہے، بھائی ہم نے اب اس اپنے کام کی وجہ سے وہ کہہ رہا ہے، کوئی نہیں اس کو آپ کو کہا کہ آپ خدا نہ خاصا کسی بیڈ روم میں جھانک نہیں رہا. آپ کا ایک فنکشن ہو رہا ہے سر، اس فنکشن کی کوریج کر رہے ہیں، لاکھوں کا بجٹ ہے، لاکھوں کا آپ کا بجٹ ہے، کروڑ روپے آپ خرچ کر رہے ہیں کھانے پینے کا، اب اس ایونٹ کا تقریب کا خرچ ہو رہا ہے. تو جب صحافت کی باری آتی ہے آپ کا یہ بلیک میلر ہے، یار یہ بلیک میلنگ اب ختم ہونی چاہیے. آپ مہربانی کریں، صحافی کو صحافی سمجھے، اس کی جو کام ہے اس کی باقاعدہ ادائیگی جو ہے وہ آپ کو کرنی چاہیے اور کرنی پڑے گی سر. بالکل ٹھیک ہے جی، اصلاح ضروری ہے، تب لوگ اپنے گربا میں ضرور جاتے ہیں. دوسروں پر تنقید بڑا آسان ہے، اور اگر تنقید درست ہے تو برداشت کرنی چاہیے، لیکن تضحیق کوئی برداشت نہیں کرتا. جو ہماری صحافتی برادری ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر جس طرح خاص طور پر چکوال کا میڈیا ڈیلیور کر رہا ہے، جس طرح روزانہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر اپنی موجودگی کو پاور کروا رہا ہے، شاید دوسرے اضلاع میں نہیں. لیکن پھر کوئی ملک صاحب والی بات ہے کہ ان کو ملتا کیا ہے؟ دھکے، گالیاں، تانے، یہی کیا ان کا اثاثہ ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. سنجیدہ لوگ بھی موجود ہیں اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے بھی لوگ یہاں موجود ہیں. اس دوران ہمیں سینئر صحافی راجہ افتخار نے بھی جوائن کر لیا. راجہ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور صفی الدین صفی سینئر صحافی یہاں موجود ہے. صفی صاحب آپ بڑے عرصے سے مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے پروگرام آپ کور کر رہے ہیں. جی ایک مجموعی ذرا میں چاہوں گا کہ آپ جو ایک خاکہ ہے ان سیاسی جماعتوں کا، ان کے کلچر کا، اور خاص طور پر جو ان کے کارکنان ہیں ان کے رویوں کا، اس پر ذرا روشنی کریں. میر صاحب، ایک شعر ہے کہ مٹی کی مورتوں کا ہے میلہ لگا ہوا، مٹی کی مورتوں کا ہے میلہ لگا ہوا، آنکھیں تلاش کرتی ہیں انسان کبھی کبھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صحافیوں کے ساتھ زیادتی اور بدتمیزی کے واقعات ہیں، بڑے بڑے سیاستدان اگر اپنے کارکنوں کی تربیت کریں، ان کو سمجھائیں کہ ہماری پارٹی کہاں جا رہی ہے، اور اس کو صحافی جو ہے اپنی لکھت پڑھت میں کہاں لے کے جا رہے ہیں. اور دیکھیں کہ اگلے دن کا ایک واقعہ وہ سنا ہے کہ 2-3 دن پہلے ایک فنکشن ہو رہا تھا، تو اس میں ایک سینئر صحافی سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور
وہ کوریج کر رہے تھے، وہ ویڈیو بنا رہے تھے، تو انہوں نے کہا وہ اسٹیج پر 2-3-4 لوگ ایسے چڑھے ہوئے تھے جو صرف بس فوٹو اور ویڈیو کی خاطر. تو وہ سینئر صافی صاحب نے ان کو کہا کہ بیٹا آپ ذرا سائڈ پر ہو جائیں، میری ویڈیو خراب ہو رہی ہے. تو وہ لڑکا اتر تو گیا، باہر جا کے 10-12 لڑکوں کو لے آیا. انہوں نے آتے ہی اس سینئر صافی سے کہا جی ہاں جی ہم تو یوتھ کے ہیں اور آپ نے ہمارا جھنڈا اتارا ہے اسٹیج سے، ہمارے بندے کو اتارا ہے اسٹیج سے، آپ کون ہیں؟ ایک لڑکا اس میں سے صافی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے بولا کہ بھائی میرے تو چاچا نے قتل بھی کیا ہوا ہے، تو ہم تو بڑے نامی گرامی ہیں، آپ ہمیں کیا سمجھ رہے ہیں؟ جس پر وہ صافی حضرات اٹھ کر باہر چلے گئے. انہوں نے کہا یہاں بدمزگی ہوگی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار، اگر مجھے قتل کرنا ہے تو باہر جا کے کرے، پردے میں یار میں آ جاتا ہوں. وہ اکیلے اٹھ کے باہر چلے گئے. تو وہ صاحب بھی پیچھے چلے گئے، لیکن ان کے جاننے والے بھی کچھ وہاں شرفا موجود تھے جو پیچھے چلے گئے. انہوں نے جا کے انہیں سمجھایا یار یہ تو بڑے سینئر صحافی ہیں، تو آپ ان کے ساتھ کیا بدتمیزی کر رہے ہیں؟ اور دوسرے دن وہ بابر صاحب کے بقول ٹائپسٹ صحافیوں نے 3 دن بعد وہ جی یوتھ ونگ والوں کے ساتھ یہ ہو گیا اور بڑا ظلم ہو گیا، اور نام نہاد صحافی، اگر وہ جرت کرتے تو نام نہاد صحافی کے ساتھ اس کا نام بھی لکھتے تو انہیں پتہ چلتا کہ اس سینئر صحافی کو 50 سال والے سینئر صحافی جس کی 50 سال کی محنت ہے اس کو سینئر نام نہاد صحافی کیسے لکھتے ہیں. پھر ان کو پتہ چلتا جب عدالتوں کے چکر لگتے کہ ہم نے غلطی کر ڈالی ہے. اچھا صافی صاحب، یہ جو جس رویے کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جی جی جو ان کی سینئر قیادت ہے، چاہے وہ ڈسٹرکٹ میں ہے، صوبے میں ہے، وہ ان باتوں کا نوٹس نہیں لیتے کہ یہ کر کیا رہے ہیں نوجوان؟ سر ان کو تو یہ ہے نا کہ انہیں تو چاہیے ہوتا ہے وہ حلوہ تقسیم کرنے والے لوگ بھی چاہیے. حلوہ پکا ہوتا ہے، چاول پکی ہوتے، وہ تقسیم کرنے والے کرسیاں صاف بھی کرنی ہوتی ہیں، کرسیاں بھرنی بھی ہوتی ہیں. ان کو تو ایسے لوگوں کی بھی تلاش ہوتی ہے نا جی. تو اس میں جو ایکچولی جو لیڈران ہوتے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسا نہیں کرتے، اور نہ ہی پراپر یوتھ ونگ والے ایسا کرتے ہیں. جو آگے نئے نئے ابھرتی ہوتے ہیں نا جی وہ ایسا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. جن کو فوٹو سیشن کا شوق ہے اور اپنی جو سیاسی قد کاٹ ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کرنے والے اس قسم کا رویہ رکھتے ہیں، ورنہ اصل اور اچھے کام کرنے والے ہر سیاسی جماعت میں کارکنان موجود ہیں اور وہ بڑی تندئی کے ساتھ وہ اپنی سیاسی جماعت کے لیے کام کرتے ہیں. لیکن ایسے لوگ جو کہ اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں وہ اپنی ہی سیاسی جماعت اور لیڈران کے لیے بدنامی کا باعث بھی بنتے ہیں. سینئر تجزیہ کار درویش عبدالخالق درویش صاحب بھی لائیو اسٹوڈیو میں موجود ہیں. درویش صاحب، مختلف یا سیاسی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، خان صاحب کا جلسہ ہوا، اس کے علاوہ صفی صاحب جس تقریب کا ذکر کر رہے ہیں، دیگر سیاسی جماعتوں کی بھی تقریبات یہاں ہوتی ہیں. عموماً یہی دیکھا ہے، جس طرح وہ عربی کی وہ کہاوت نہیں ہے کہ آپ ذرا اونٹ کو بس تھوڑا سی گنجائش دیں، پھر اونٹ خیمے میں ہوتا ہے اور عربی خیمے کے باہر. بالکل سیم اسی طرح ان تقریبات میں جہاں صحافیوں کی بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے وہ باہر ہوتے ہیں، اور جو ٹائپسٹ ہیں بقول خواجہ صاحب کے وہ کرسیوں پر براجمان ہوتے ہیں. تو یہ جو سیاسی کلچر ہم دیکھ رہے ہیں یہ کیسے درست ہوگا؟ دیکھیں جی، اگر ہمارے ملک کے اندر 75 سالوں میں معاملات درست نہیں ہوئے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا حکمران طبقہ جو ہے، ہمارے یہاں سیاسی جماعتیں جو ہیں، انہوں نے ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار نہیں کیا، اور انہوں نے کوانٹٹی تو اکٹھی کرنے کی کوشش کی ہے، افراد کی، کارکنان کی، کوالٹی کو بالکل اگنور کرتے رہے ہیں. کوئی کرمینل ہو، کوئی بہت بدترین مینرز والا انسان ہو، کوئی کتنا ہی کہہ لیں کہ کسی بھی کردار کا مالک ہو، وہ کہتے ہیں شکر ہے ہمیں ایک اور نعرے لگانے والا اور فلاں جی اے فلاں اور جی اے فلاں کے نعرے لگانے والا ہمیں ایک اور بندہ تو ملا نا. باقی اس کی تربیت وہ کیا کریں گے کہ جب سیاسی جماعت کے رہنماؤں کی تربیت نہیں ہوئی تو انہوں نے کارکنان کی تربیت کیا کرنی ہے. اور پھر نیک نیتی تو اس بات کی متقاضی ہے کہ آپ اپنے کارکنان کی تربیت کریں. آپ چاہے حکمرانی حاصل نہ بھی کر پائیں، آپ حکومت نہ بھی بنا پائیں،
لیکن آپ کا ملکی سیاست کے اندر آپ کا جو کردار ہے وہ مثالی ہونا چاہیے. ایک جماعت صرف ایسی ہے پورے ملک کے اندر جو اپنے کارکنان کی تربیت کرتی ہے. وہ بہت بڑی جماعت نہیں ہے لیکن 100% خواندگی رکھنے والی ایک جماعت ہے, اور جو اس ملک کی واحد ڈیموکریٹک پارٹی بھی ہے جس کو جماعت اسلامی کہا جاتا ہے. باقی دیکھیں, باقی جو جماعتوں کا وہی اشر ہے کہ جو ہم نے آج سنا اور جو ہم ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں. پھر اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ جرنلزم اگر کرنی ہے, کسی نے صحافت کرنی ہے, صحافت بڑا مقدس پیشہ ہے, اور صحافت کی شعبے کا یہ تقدس ہے کہ آپ اس کو اس کے تمام تر ایتھکس جو ہیں, اس کے تمام تر اس کے جو رولز ہیں اس کے مطابق آپ کریں, تاکہ آپ ملک کی ترقی کے اندر اپنا کردار آپ کا بھی ایک بڑا شفاف حیثیت رکھتا ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دو شعبے ہیں اور پھر ان کا آپس میں جو انٹر کنیکشن ہے, اگر سیاسی جماعتیں اور سیاسی جماعتوں کے رہنما, سیاسی جماعتوں کے کارکنان جو ہے, اگر وہ صحافی برادری کو اس کا ڈیو مقام نہیں دیں گے اور جینوئن صحافیوں کو ان کا جو ایک ڈیو, ان کی جو ریسپیکٹ ہے اس کا وہ نہیں کریں گے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے اپنے مفاد میں بھی ہرگز نہیں جاتا. اور ایسی کیسز کے اندر اس مخصوص سیاسی جماعت کی قیادت کو چاہیے کہ وہ اپنے ایسے کارکنان کا محاسبہ کرے, اور کوئی یہ ایگریوڈ جرنلسٹ ہے, اگر کسی جرنلسٹ کے ساتھ اگر کوئی مس بہیو کیا گیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بلا کے آنریبلی اس کو وہ اس کی ریسپیکٹ دیں, اور اس کی جو متعلقہ جو کارکنان ہیں جن سے شکایت ہے وہ اس پہ ایکسکیوز کریں, اور ایک جنون ایک سالڈ جو ہے وہ طریقہ اختیار کریں. صحیح ہو گیا جی. صحیح, جو کہ قائدین ہیں ان کو اس بات کا ضرور نوٹس لینا چاہیے. اور جس طرح درویش صاحب جمہوریت کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے جماعت اسلامی کا ذکر کیا, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جماعت اسلامی بڑے منظم طریقے سے وہ آگے بڑھ رہی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ان کو وہ پذیرائی نہیں مل پائی جو کہ ملنی چاہیے تھی. لیکن دیگر جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, سو کارڈ جو جمہوریت کا نام بھی بڑا استعمال کرتی ہیں, ان جماعتوں کے اندر ہی جمہوریت موجود نہیں ہے. تمام عہدیدار نامزدگیوں پر چل رہے ہوتے ہیں, اور جن کو نامزد کیا جاتا ہے پھر ان میں سے بہت سارے بدتمیز بھی ہمارے سامنے آتے ہیں, کیونکہ وہ ایک پروسیس کے تحت اوپر نہیں آئے ہوتے. یہی وجہ ہے کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس سے کب کیا بات کرنی ہے. راجہ افتخار صاحب موجود ہیں. راجہ صاحب, آپ کو بھی کافی عرصہ ہو گیا صحافت کے ساتھ جڑے ہوئے, مختلف آپ اجتماعات میں جاتے ہیں. ایک طرف جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ قوم کی وہ تربیت کریں گے, قوم کو, ملک کو آگے لے کر بڑھیں گے, لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ وہ تو اپنی سیاسی جو کارکنان ہیں, جو ان کا کنبہ ہے, جو ان کے ساتھ وہ جڑے ہیں, وہ تو ان کی تربیت نہیں کر پا رہی, تو قوم کی تربیت کہاں سے ہوگی؟ بہت شکریہ امید صاحب. سب سے پہلے تو میں اس ٹاپک پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی پچھلے کچھ عرصے سے آپ یہ سمجھ لیں کہ پچھلے تقریباً 3 سے 4 سال سے, پہلے بھی موجود تھا لیکن 3 سے 4 سالوں میں جو ہے وہ ایک خاص جو سیاسی جماعت تھی, اس نے جو اپنے ان کے جو ووٹر تھے, جو سپورٹر تھے, جو پتر جمہوریت تھے, ان پتر جمہوروں کو انہوں نے اتنی کہ مطلب ہے کہ انہوں نے چھوٹ دے دی کہ وہ پتر جمہوریت جو ہے انہوں نے بالکل جو ہے نا وہ انہوں نے نہ کوئی شخصیت چھوڑی, نہ کوئی انہوں نے نظام عدل کی شخصیت چھوڑی, نہ کوئی انہوں نے فوج کی شخصیت چھوڑی, نہ کوئی انہوں نے سیاسی شخصیت چھوڑی, نہ کوئی مذہبی شخصیت چھوڑی. مذہبی جو رہنما ہے ان کے پیچھے بھی انہوں نے فتوے لگا دیے ہر قسم کی, تو وہ ایک مطلب جو لمٹ ہوتی ہے وہ اس کو انہوں نے کراس کر دی. ان کی دیکھی ابھی یہ ہوا کہ جو کچھ دیگر جماعتیں جن کا پہلے جو ہے وہ رویہ عوام کے ساتھ, سول سوسائٹی کے ساتھ, میڈیا نمائندگان کے ساتھ ایک اچھا رویہ رکھنے میں وہ مشہور تھی, کیونکہ ان جماعتوں کی جو جڑیں ہیں وہ عوام میں تھی, اور وہ اس وجہ سے کر کے ان کی جو ریپوٹیشن ہے وہ بڑی اچھی تھی. یہاں پہ بجائے اس کے کہ میں ابھی, کیونکہ آج کا ٹاپک میڈیا کا ہے, کہ کوئی لگے نہ پھر دبے لفظوں میں بات کروں, سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آج ایک سوشل میڈیا پہ اور گروپوں پہ ایک مذمتی بیان میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک ہمارے چکوال پریس کلب کا بھی نام استعمال ہوا ہے کہ ان کے جو ممبر ہیں انہوں نے ان کے خلاف انہوں نے مذمت. تو سب سے پہلے تو جو وہ مذمتی بیان شیئر ہوا ہے, میں اس بیان کی مذمت یہاں سے اس پلیٹ فارم سے کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں گے کہ ایک سینئر ایک جو جرنلسٹ ہے جس کی زندگی گزر گئی ہے صحافت میں, وہ اگر اب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کی تقریر میں ہم کیوں جائیں, اگر جس پارٹی کی طرف سے یہ چلی ہے بیان چلا ہے, اس پارٹی کی میں خود پچھلے تقریباً 1.5 سے 2 سالوں میں ان کے ایک جو ان کا عہدیدار ہے
میں درجنوں خبریں ان کی لگا چکا ہوں, روزانہ جہاں میں دیگر اخبارات میں لگا چکا ہوں, وہ آ کے بتائیں انہوں نے مجھے 1 روپیہ میں نے ان سے مانگا یا انہوں نے ہمیں دیا. یہ امیر صاحب بڑا آسان سیاسی جماعتوں کے لیے اور کچھ جو سول سوسائٹی کے اکثر لوگ ہیں جن کو صحافت اچھی نہیں لگتی, یا اگر ان کو اچھی بات جو ہے سچی بات ان کو اچھی نہیں لگتی, یا ان کو اچھی نہیں لگتی تو ان کے پاس صرف ایک بڑا آسان سا حل ہے, بلیک میل. بغیر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے نہیں ہوا, وہ کسی کے پیچھے جناب وہ اس کا جو ہے نا وہ لگا دیتے ہیں, یہ تو بلیک میل ہے صافی. ٹھیک ہے جی. اب میں یہاں پہ لیکن ایک انفارچونیٹلی جو چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ صحافت میں ہمارے جو کچھ صحافی دوست ہیں, یہ ان لوگوں کی وجہ سے صحافت جو ہے وہ زیادہ رسوا ہو رہی ہے. کوئی اس قسم کی جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ وہ ان کو ٹکا کے جواب دیں. آج کا جو یہ ایک بیان چلا ہے, میں نے ایک صحافی دوست نے شیئر کیا گروپوں میں, جو اصل شاہ کا ہمارا دوست ہے, اس کو میں نے فون کر کے پوچھا, میں نے کہا بھائی چکوال پریس کلب کا نام ہے, میں بھی چکوال پریس کلب کا سینئر ممبر ہوں, تو کون ہے وہ, کیا ہوا معاملہ بتاؤ. وہ کہتے ہیں نام تو پتہ ہی نہیں. ہمارے تمہیں نام بھی نہیں پتا, تم نے مذمتی بیان چلا دیا, اس کے اندر تم نے چکوال پریس کلب کا ذکر کر دیا ہے. تو میر صاحب یہ ہے کہ اس بیان کی بھی میں مذمت کرتا ہوں, اس کی قیادت سے مطالبہ کرتے ہیں جناب ہم کہ وہ بیان بھی واپس لیں, معافی بھی مانگیں. چکوال پریس کلب کی انتظامیہ موجود ہے, سارے ماشاءاللہ طاقت بڑھا. اور ایک اور بات کہ صحافی سے زیادہ شریف بندہ معاشرے میں کوئی نہیں ہے. قلم ہماری طاقت ہوتی ہے, ہم سے زیادہ شریف, لیکن جب بات بدماشی کی آ جائے تو پھر صحافی سے بڑا بدماش بھی کوئی نہیں ہے. تو اس لیے یہ وہ بیان واپس لیں اور مدد کریں. ٹھیک ہو گیا. خاص صاحب آپ پریس کلب کے چیئرمین ہیں, اور جس طرح ہمارے اراکین موجود ہیں, پریس کلب کی ورکنگ کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ ایک تو جو صحافی ہمیں نظر آتے ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا, لیکن جو باضابطہ مستند لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں چکوال پریس کلب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اس حوالے سے ذرا شیئر کیجئے گا, کیونکہ مختلف جگہوں پر پریس کلب کے نام آ جاتے ہیں لیکن بعض لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اصل پریس کلب ہوتا کیا ہے, ان کے تحفظ کے لیے کیا کرنا چاہیے. اچھا, اس میں میر صاحب ایک تو صاحب بات یہ ہے کہ اب یہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب ایک نیا دور ہے, اب اس میں اب یہ چکوال پریس کلب کی آپ ورکنگ دیکھیں, الحمدللہ یہ اب 36-37 سالوں سے اب یہ نئے دور ہیں, اب تو کسی جگہ پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے. ایک تو یہ بڑا اچھا نشاندہی کیا ہے انہوں نے, راجہ افتخار نے بھی, کہ بھائی یہ واٹس ایپ پہ دعوت نامہ آ جاؤ جی, یہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس دعوت نامے کو قبول کرنا ہی یہ ایک صحافی ہے, اگر صحافی ہے جینوئن ہے تو ایک واٹس ایپ میسج پہ مطلب ہے اس کی, اور پھر اگر اس میں نتیجہ پھر یہ ہے تو وہ صبح شام آپ کڑک 4 بجے تک کڑک تو وہ اگر کہ جی پوری دھیان ہوگی کوئی شاید ہو تو کہتے پیسے مانگ دیو جی. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک یہ 8-10 سال پہلے تھے جو کہ آپ تھوڑے بدل رہے ہیں. بھائی آپ اگر کروڑوں روپے کا آپ کا بجٹ ہے جلسے کا, یا لاکھوں روپے کا کوئی آپ کا اس کا ہے, تو یہ جو 9 بجے سے لے کر 3 بجے تک آ رہے کی کڑک کر رہے, میں چلو فوٹوگرافر کی بات کرتا ہوں, صحافی تو چلو بعد میں آتا ہے نا, چلو ایک جو فوٹوگرافر ہے وہ سارا جو کر رہا ہے تو وہ 4 گھنٹے آپ کی ساری بنوا کے. تو اچھا یہ ابھی بات کی ملازم کی, تو یہ ایک میں پرانی بات کر رہا ہوں, ٹیلی فون آیا ہو صاحب بندہ بھیج دینا جی جلسہ ہے, بندہ چلا گیا, آپ 9 بجے سے جلسے آپ کو پتا ہے لیڈر آ رہے ہیں 3-4 بجے, تو انہوں نے کہا اپنا فوٹوگرافی جو تصویریں کوئی ان میں کوئی خرچہ پانی جس طرح ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ابھی ویٹر اور وہ یہ ہوٹلوں میں بھی یہ ابھی ملک صاحب نے بات کی سروس چارجز ہیں, سروس چارجز والا تھا انہوں نے کہ مطلب ہے کہ چیزوں کی قیمت اللہ تعالیٰ نا سروس چارجز ہیں. تو وہ بھائی اگر وہ جس طرح وکیلوں کا کہتے ہیں جی آیا تھا وہ تھی آ گئی ہو تو آئے کوئی فیس کوئی نہیں لینی, منشیانہ اور ٹکٹ کاغذ, تو وہ ٹکٹ کاغذ اور منشیانہ وکیل کی فیس تو زیادہ اس میں پڑتا ہے. تو یہ کم کا مطلب ہے کہ یہ ایک تو اس میں میری گزارش ہوگی کہ جو اچھی جو صحافی جس کی الحمدللہ ریپوٹیشن ہے جتنے چھپنا ہے, تو وہ ہم کہہ رہے ہیں ٹائپسٹ کی میں بات نہیں کروں گا, جو اگر کوئی چیز دکھا رہا ہے سوشل میڈیا پہ, پرنٹ میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ کوئی چیز دکھا رہا ہے, ڈیلیور کر رہا ہے, بالکل یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ اگر وہ کوئی کسی پروگرام یا اس میں گیا اس میں جو اس کو اس کی مزدوری ملنی چاہیے. یہ مطلب ہے ابھی رفیع صاحب نے ذکر کیا لوکل اخبار بند ہو گئے ہیں, سارا مطلب ہے کہ وہ کرونا اور سارا اس کے بعد آپ کو
इतना मुश्किल हो गया ये सारा वो फाइनेंशियली तौर पे छापना इंतहाई मुश्किल काम हो गया। तो उस हवाले से ये एक रवैये सियासी जमातों को भी, और कम अज कम जो जेन्युइन अखबार वाला है, अगर कोई वो चीज डिलीवर कर रहा है तो ये सही डिलीवर कर रहा है, ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहा, तो देखो ना रोजी तोला देने वाला है। तो ये इज्जत और वकार एक साथी का सबसे बड़ा हथियार है। चाहते तो मतलब है इधर जितने मर्जी आप इकट्ठा करना चाहें कर सकते हैं, मगर ये क्रेडिबिलिटी अखबार वाले की बरकरार है तो इंशाल्लाह ये मैं समझता हूँ कि ये और मैं ये भी बात करूंगा, ये 94 का जो इलेक्शन था, चौधरी तसद्दुक एक्टी थे, उन्होंने बेनजीर भुट्टो का जलसा और नवाज शरीफ का जलसा इधर चकवाल में, तो साथियों की ऊपर कुर्सियां लगाई स्टेज पे। तो ये देखें तो कितना मतलब सवाल बदीर हो गया। आज आपको पूछने वाला नहीं, अगर कोई आप अव्वल तो पूछ नहीं रहे हैं, अगर चले भी जाए तो उसको भी आप किधर आए हैं किधर हट भी पीछे हट। तो ये एक मैं समझता हूँ कि रवैये ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ये सियासी जमातों को भी अपना ये सारा उसकी तरबियत करनी होगी अपने सारे। सदर साहब, जिस तरह प्रेस क्लब का जिक्र हो रहा है, हमारे अरकान मौजूद हैं और सहाफत कोई आसान फील्ड तो है नहीं, हर किस्म के खतरात मौजूद होते हैं। तो अरकान और अहदेदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप बहैसियत सदर क्या कहेंगे कि जो हमारे साथ जुड़े लोग हैं उनको भी थ्रेट्स तो हैं, उनको भी धमकियां दी जाती हैं, तो प्रेस क्लब का क्या रद्द अमल होता है? मीर साहब, इसमें एक चीज़ तो ये है कि ये दलेर लोगों का काम है, बुजुर्ग लोगों का ये काम ही नहीं है। इसमें वही लोग आते हैं सर, और उन्हें को आना चाहिए जो वो कश्तियाँ जला के आते हैं, क्योंकि जिसकी भी दुम पे आप पाँव रखेंगे सर वही पलट के डंग मारेगा। ये मुमकिन नहीं है कि जनाब, बहुत कम लोग हैं जो कहते हैं कि यार ठीक है तनकीद हुई, मैं अपनी इस्लाह कर। हर शख्स सर अपने आप में वो फरिश्ता भी है और वो समझता है कि मेरे जैसा कोई दूसरा बंदा है ही नहीं, और मैं बिल्कुल इस पे तनकीद जो है वो मुमकिन नहीं है सर। तो मैं ये समझता हूँ सर कि हम जो हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, वो इसके हमारे साथ हैं, और हम बिल्कुल अपने दोस्तों के हम इकट्ठे हैं सर, तो हमारी ताकत तभी होगी। साफी इकट्ठे होंगे सर, सारे दोस्त, एक साफत की कम से कम एक 1 पॉइंट एजेंडा सर हो जाए कि इस लेवल पे जो साफी की इज्जत है उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, और उसके लिए हमें जिस हद तक जाना पड़ा हम जाएंगे, और हम इंशाल्लाह पहले भी गए हैं, आइंदा भी सर हम बिल्कुल तैयार हैं। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी आज जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनान हैं उनके रवैयों को लेकर, और जो एक सहाफ़ी के फ़राइज़ होते हैं उस हवाले से गुफ्तगू की गई है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि सहाफ़ियों का इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है, लेकिन फिर हमें तफरीक ज़रूर रखनी पड़ेगी कि असली सहाफ़ी कौन है, टाइपिस्ट कौन है, क्योंकि यहाँ से एक छांटी का आगाज़ होना है। और जिस तरह की खबरें हमें ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर नज़र आती हैं कि बाद सहाफ़ी ही अपने सहाफ़ी भाई के ख़िलाफ़ खबर को फैलाने में मुलव्वस होते हैं, तो ये जो छोटी छोटी जंगें हैं इसको ज़रूर ख़त्म होना चाहिए। और जहाँ तक सियासी जमातों का ताल्लुक़ है तो वो ज़रूर देखें कि उनके कारकुनान क्या कर रहे हैं, किस तरह की धमकियाँ दे रहे हैं, कैसी जो ज़बान है वो इस्तेमाल की जा रही है, उसको देखने की ज़रूरत है। और कहीं कोई शिकवा शिकायत किसी भी हवाले से, जो चकवाल प्रेस क्लब का ख़ास तौर पर मैं जिक्र करूंगा कि अगर यहाँ किसी रुकन, किसी अहदेदार के हवाले से कोई ऐसी बात है तो ज़िम्मेदार लोग मौजूद हैं, यहाँ अहदेदार मौजूद हैं, ऑफिस है, तो यहाँ रब्ता किया जाए, बजाय इसके कि आप सोशल मीडिया पर खप डालते रहें, इसका किसी ने नोटिस नहीं लेना। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।